ایک تو 370 کو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس لانا، ریسٹور کرنے کی بات کرتے ہیں، 35A کی بات کرتے ہیں، آپ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر یہ تضاد کہاں پر آ رہا ہے؟ کیوں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور پیپلز کانفرنس جو ہے آپ کے خلاف ہے؟ یہ دفعہ 370 آئے گا، اس کے بعد ہی ہمارے لوگوں کی جتنی تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں پنجاب سے، یو پی سے، اس علاقے سے یہاں پونچھ میں اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں، کیا ہمارے بچوں کا مستقبل ختم نہیں ہوا؟ اسمبلی کے اندر جو ہے کرکٹ کا وہ میدان نہیں بنانا چاہیے، اسمبلی کے طریقے چلانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے بڑے اعتماد سے ووٹ دیے ہیں۔ اب جو لوگ اس وقت صرف کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دفعہ 370 میں جناب جو انہوں نے ریزولوشن بنایا ہے اس میں ہمیں فرق نظر آ رہا ہے۔ جب اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے وہ اس کو سنایا گیا تھا، اسی وقت بولنا تھا کہ یہ اسمبلی میں یہ ہمیں قرارداد واس نہیں کریں گے، ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ جموں کشمیر میں کئی عرصے کے بعد اسمبلی سیشن ہوا، اور اسمبلی سیشن کے اختتام کے بعد اب لوگوں کی کیا رائے ہے اس کو لے کر؟ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اسمبلی سیشن کی شروعات میں ہی 4 نومبر کو جب اس کی شروعات ہوئی تو اسمبلی کے اندر بہت سا ہنگامہ دیکھنے کو ملا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدعے پر کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ہنگامہ ہوا، اور ہاتھا پائی تک کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی وہ بھی لوگوں پر کافی اثر جو ہے وہ ڈال رہی ہے۔ آج میں پونچھ کے اندر موجود ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ نیشنل کانفرنس اس وقت جس طریقے سے ہم دیکھیں تو اسمبلی کے اندر جو بھی ہنگامہ ہوا، اس کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کرے یا جموں کشمیر جو پیپلز کانفرنس ہے اس کے سجاد غنی کی جو ہے وہ بات کریں، انہوں نے کئی سارے الزامات جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس پر لگائے ہیں، جس طریقے سے میچ فکسنگ جیسے الفاظ جو ہیں سجاد لون کی جانب سے استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی پر آج بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ باغ حسین راٹھور جو کہ نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں موجود ہیں۔ بہت شکریہ TSL کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی سیشن میں جو باتیں ہونی تھیں، جو مشاورت ہونی تھی یا جو بحث ہونی تھی، اس سے ہٹ کر، مدعے سے ہٹ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہنگامہ ہوا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اسمبلی میں اس ہنگامے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پونچھ میں عرصہ 10 سال کے بعد نیشنل کانفرنس کے الیکشن یہاں ہوئے، 10 سال بڑی لوگوں نے مصیبتیں دیکھی، اور مصیبتوں کے بعد آج جو ہے الیکشن ہوا، الیکشن میں نیشنل کانفرنس نے ایک بھاری اکثریت میں کامیابی حاصل کی ہے، پوری میجارٹی میں اس وقت ہاؤس میں نیشنل کانفرنس آئی ہے۔ اور ہمارا منشور یہی تھا کہ جس وقت ہم نے الیکشن کے دوران بھی آنریبل MLA صاحب پونچھ کے اعجاز جان صاحب ہوں، میڈر سونکو اور ہمارے ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو ہر انسان نے بات سب سے پہلے تو یہی کی کہ ایک تو ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، دوسرے دفعہ 370 اور 35A۔ عام لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دفعہ 370 ہے کیا۔ دیکھو دفعہ 370 مہاراجہ کے ٹائم اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے ٹائم پنجاب کے ساتھ ہمارے لوگ نہ مقابلہ بچے کر سکتے تھے، نہ وہ کچھ بھی ہو سکتا، اس لیے اس وقت دفعہ 370 لایا گیا کہ پنجاب کے لوگ اپنے علاقے میں نوکریوں کے لیے مسئلہ کریں، ہمارے جموں کشمیر کے لوگ آپس میں مقابلہ کریں جموں کشمیر میں، اور باہر کے آدمی کو جموں کشمیر کے اندر آ کے جو زمین خریدنی ہے نا، اس کا مسئلہ بھی تاکہ یہاں باہر کا آدمی کوئی نہ آئے، یہاں کے آدمی آپس میں یہاں زمین خریدیں، یہاں لوگ آپس میں بچے مقابلہ کریں، نوکریاں لیں۔ مسئلہ دفعہ 370 کا یہ ہے، اور الیکشن منشور میں بھی ہمارا یہی رہا ہے کہ جہاں بھی بات ہوئی ہماری پارٹی کے ہیڈ قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی ہوں، عمر عبداللہ صاحب ہوں، پوری نیشنل کانفرنس نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ جب ہماری حکومت میجارٹی میں آئے گی پارٹی تو ہم سب سے پہلے ریزولوشن دفعہ 370 کے بارے میں، 35A کے بارے میں پیش کریں گے۔ جب اسمبلی کا دوسرا دن تھا، پہلے دن تو اسمبلی میں شکریہ کی تاریخ پیش کی، وہاں ایڈریس ہوا گورنر صاحب کا، سب بات ہوئی، دوسرے دن جب ہوا تو با اتفاق رائے ہماری میجارٹی میں ہمارے لوگوں نے، نیشنل کانفرنس والوں نے اس وقت جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی۔ اگر اس وقت پیپلز پارٹی کو یا سجاد غنی لوگ سارے خاموش تھے، آج اگر وہ یہ بات کہیں تو ان کی بات کو ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں مانتے، نیشنل کانفرنس کا اپنا دستور ہے، اپنا ایجنڈا ہے، اپنا منشور ہے، اور ہم منشور پہ بات کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی کہ اگر 35A دفعہ 370 آئے گا اس کے بعد ہی ہمارے لوگوں کی جتنی تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کو ایک انلیگل طور پہ، کسی کوئی قانونی جوازیت نہیں تھی کہ اس کو ایک دم لوگوں کو اندر بند کر کے دفعہ 370 کو توڑا گیا، 35A کو ہٹایا گیا، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، عمر صاحب کو نظر بند کیا گیا، آنریبل MLA صاحبان کو نظر بند کیا گیا، بند کر کے انہوں نے جناب والا دفعہ 370 کو توڑ کے ہماری اتنی خوبصورت ریاست تھی جموں کشمیر، جس کو ایک UT میں تبدیل کیا گیا، جبکہ کوئی جوازیت، کوئی قانون، کچھ نہیں بنتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گی، ایک چیز، جب اسمبلی سیشن کا شیڈیول
शेड्यूल आया और शेड्यूल में कहीं पर भी दफ़ा 370 और 35A की बात नहीं की गई थी, शेड्यूल में नहीं था ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है रेजोल्यूशन जो है स्टेट हुड को लेकर सबसे पहले जो है दिया गया, करारदाद पास की गई। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद पर्रा जो कि MLA है पुलवामा से, उन्होंने शुरुआत की कि 370 और 35A का रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में लाया गया। लेकिन अब क्या वजह है कि एक तो 370 को आप ही कहते हैं कि हमने वापस लाना, रिस्टोर करने की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, आप स्टेट हुड को रिस्टोर करने की बात करते हैं, फिर ये तजाद कहाँ पर आ रहा है? क्यों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है आपके खिलाफ है? देखो, ये आज की बात नहीं, ये तो आप जानते हैं कि पूरी स्टेट के लोग जानते हैं कि वो हमारे साथ किसी जगह भी इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका अपना एक मंशूर है, अपना पार्टी का एजेंडा है, हमारा अपना है। क्योंकि कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने जब से जम्मू कश्मीर बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद बुज़दार के बाद हुकूमत संभाली है ना, तब से ही हमारा जो अपना मंशूर है, अपना सारा मसला चल रहा है। इसलिए हमारा और उनका किसी जगह पर भी कोई मेल नहीं खा सकते हैं आपस में। हमारा एजेंडा अपना है, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक तंजीम नहीं है बल्कि एक तहरीक है, हमारी अपनी सोच है। हम हमारे तीनों खितों को नेशनल कॉन्फ्रेंस, लद्दाख हो, जम्मू हो, पूंछ हो, रजौरी हो, कश्मीर हो, उसको लेके चल रही है। उन लोगों में जब बात की जाए, कोई जम्मू की बात करेगा, कोई श्रीनगर की करेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जुमात है, कोई जम्मू कश्मीर लद्दाख को साथ लेके चलती है। इसलिए हमारा और उनका कोई आपस में मसला नहीं है। मेरे साथ अब्दुल रशीद शाहपुरी भी मौजूद हैं जो कि OBC के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर ये कहा गया था, मंशूर में भी इसका जिक्र हुआ था कि उसको पॉलिसी को जो है वो रिव्यू किया जाएगा, और जिसमें बड़ी अगर बात हम देखें तो पुंछ राजौरी में जो तजाद गुजर पहाड़ी को लेकर रिजर्वेशन के मामले में हुआ था, उसके बाद आप किस तरीके से देखते हैं इन रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को कि उस पर रिव्यू होगा और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। पिछले दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP BJP का अलायंस हुआ। आप लोगों ने देखा कि उस वक़्त इस रियासत जम्मू कश्मीर का जनाजा निकाला गया, इसका नामो निशान मिटाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। 10 साल रियासत में इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं। सब कुछ देखने के बावजूद आज रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत में है, और उनके जो मंशूर में है वो इंशाअल्लाह मंशूर में रहेगा, उसको हम पूरी तरीका लागू करवाएंगे। रही यहाँ रजौरी पुंछ की, आपने पूछा पहाड़ी गुजर, यहाँ पर न पहाड़ी है न गुजर है, न किसी की कोई रिजर्वेशन ख़त्म की जाती है। मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने पहाड़ी को भी 4% दिया गया, रिजर्वेशन थी, हमें OBC को भी 2% थी, फिर 4% किया गया, ST की 10% थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। मज़ीद इतनी बात की कि मरकज़ की हुकूमत ने जितनी हमारी यहाँ रिजर्वेशन थी, RBA थी, दूसरी जितनी भी रिजर्वेशन थी उनको ख़त्म किया गया और पहाड़ी को 10% किया गया। मैं आपको बताऊं कि हुकूमतें, जो भी हुकूमत आती है वो नए कोई ना कोई कानून बनाती है। हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने पहाड़ी को रिजर्वेशन दी और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जहाँ मसला वोट का है, जहाँ हमारा मुस्तकबिल का मसला है, जहाँ हमारे घर का मसला है, अगर मेरे घर का छत ही ख़त्म हो जाएगा तो मुझे रिजर्वेशन क्या करेगी? हमारा रियासत का जब निशान ख़त्म किया गया, 370 35 से ख़त्म किया गया, हमारी स्टेट ख़त्म की गई। आप तारीख़ में देखें, आप मीडिया के लोग बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, आप तारीख़ में देखें जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है कभी भी किसी रियासत को रियासत ख़त्म करके यूटी में नहीं बदला, बल्कि यूटी से रियासत बनाई गई। और फिर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में बांटा गया, जनाब लद्दाख को अलग, जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग तकसीम की गई। ये रेजोल्यूशन जो इस वक्त दफ़ा 370 का पास हुआ असम्बली में, उस वक्त एक पक्षी 60 आदमी से एक तरफ 30 आदमी थे, वहाँ पर अपोजिशन ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन उन्होंने हमायत भी की, पास हुआ। अब जो लोग इस वक्त सिर्फ कैमरे के सामने आना चाहते हैं कि हमें दफ़ा 370 में जनाब जो इन्होंने रेजोल्यूशन बनाया है इसमें हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। जब असम्बली में स्पीकर साहब ने वो उसको सुनाया गया था, उसी वक्त बोलना था कि ये असम्बली में ये हमें करारदाद पास नहीं करेंगे, हम इसकी हमायत नहीं करेंगे, वो एक जनरल बात थी।
آپ اس وقت دیکھیں کہ آپ 4 آدمی لے کر جاتے ہیں، ریزولوشن لے کر کرتے ہیں، تو یہ بات تو چلنے والی نہیں نا۔ انہیں لوگوں نے جو ہے ریاست کا خاتمہ کیا، انہوں نے دفعہ 370 کو ختم کروایا، انہی لوگوں نے جناب ہمارے یوٹی میں بدلایا گیا، انہی لوگوں نے جناب ہمارے بچوں کو جناب ان کا مستقبل خراب کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بلاک بانی چیچیاں کے اندر، آپ یہاں لوکل رہنے والے ہیں یا جنرل سطح پر اس وقت ہیں، آپ دیکھیں پنجاب سے، یو پی سے، اس علاقے سے یہاں پونچھ میں اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچوں کا مستقبل ختم نہیں ہوا؟ ہمارے بچے اس وقت ایم اے بی ایڈ کر کے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کسی کی ریزرویشن کو؟ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل کو دیکھنا ہے۔ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے آنے والی نسل کو دیکھنا ہے کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنے کی۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سجاد غنی لون نے ایک الزام لگایا ہے، یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کی میچ فکسنگ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی جس وقت عوامی اتحاد پارٹی کے جو لیڈر ہیں خورشید شیخ، وہ اسمبلی میں داخل ہوئے ایک بینر کو لے کر، جس کے بعد ہنگامہ جو ہے شروع ہوا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران کو، ایم ایل ایز کو جو ہے وہ اسمبلی سے باہر نکالا گیا، اور اس ٹائم سجاد غنی لون کا یہ کہنا تھا کہ جب ہاتھا پائی ہوئی اور وہ کود کے گئے شیخ رشید کو، معاف کیجیے گا، خورشید کو بچانے کے لیے، اور وہاں پر نیشنل کانفرنس کا کوئی بھی لیڈر نہیں اٹھا کہ اس ہنگامے میں جائے اور جس طریقے سے وہ بی جے پی کے ایم ایل ایز جو ہیں آ کر ان پر حملہ کر رہے تھے ان کو بچایا جائے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سجاد غنی لون یہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو کشمیریوں کے لیے کوئی بھی درد نہیں ہے۔ اگر نیشنل کانفرنس کو کشمیریوں کا درد نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جب وہاں اسمبلی میں وہ بول رہے تھے، جب دوسرے دن جب اسمبلی کا سیشن تھا، وہاں پر ریزولوشن دیا گیا تھا، اس وقت کیوں نہیں ان لوگوں نے آواز اٹھائی کہ یہ ریزولوشن ہمیں غلط ہے، ہم اس کو پاس نہیں کریں گے؟ دوسرے دن تو سیدھی سی بات ہے، اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک ہنگامہ آرائی کرنے کے لیے یہ بات کی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اسمبلی کے اندر جو ہے کرکٹ کا وہ میدان نہیں بنانا چاہیے، اسمبلی کے طریقے چلانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے بڑے اعتماد سے ووٹ دیے ہیں۔ 10 سال سے یہ لوگ مارے گئے ہیں، کچلے گئے ہیں، ان لوگوں کو ترقیاتی کا بات کرنی چاہیے، ان کے مستقبل کی بات کرنی چاہیے، وہاں لوگوں کے روڈوں کی بات کرنی چاہیے، وہاں پر ہاسپٹل کی بات کرنی چاہیے، وہاں پر ریونیو کی بات کرنی چاہیے، وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں اسمبلی کے اندر آواز اٹھانی چاہیے۔ لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے ہیں، اس لیے ووٹ نہیں دیے کہ جہاں جا کر والی بال کھیلو، یہ اس لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ ہم اس چیز کا بالکل کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ نیشنل کانفرنس پہلے بھی اس ریاست کے لیے قربانی دیتی تھی، آج بھی دے رہی ہے، آنے والے وقت میں بھی دے گی۔ رشید صاحب کیا کہیں گے کہ اسمبلی میں جس طریقے سے ہنگامہ ہوا، اور اس کے بعد آپ اگر باحثیت عام شہری ہونے کے کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے مدعوں پر بات ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 5 دن کا یہ جو عرصہ تھا اسمبلی سیشن کا، یہ ضائع کیا گیا ہے صرف ہنگاموں میں۔ اس اسمبلی سیشن 5 دن کے سیشن میں، جیسے پہلے کہ ایک ریاست کا کیبنٹ میں پاس ہوا، اس کے بعد جو بھی ریزولوشن پاس ہوا، یہاں اس 5 دن میں صرف یہ بات کرنی چاہیے تھی، جتنے بھی عملے حضرات ہیں ان کو صرف عوام کی بات کرنی چاہیے تھی۔ عوام اس وقت بہت بڑی سفر ہو رہی ہے، عوام کی بات کرنی چاہیے تھی، ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے تھی، راشن اور بجلی کی بات کرنی چاہیے تھی، یہاں کے پل اور روڈ کی بات کرنی چاہیے تھی، یہاں پر ہاسپٹل کی بات کرنی چاہیے تھی، یہاں پر ہمیں پونچھ کے اندر جناب ہمارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یا دوسری جگہ میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، ڈوڈا کشتواڑ کو دیکھیں، آپ پونچھ کو دیکھیں، دوسری جگہ پر دیکھیں، وہاں پر ایئر فیلڈ کی ضرورت تھی۔ یہ چیز جو ہے اسمبلی میں کرنی چاہیے تھی، وہ اسمبلی کو پاس کروانا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں کو یہ امید لگتی کہ یہ لوگ جو اسمبلی میں گئے ہیں ہمارے کام کے لیے گئے۔ پاور میں تو نیشنل کانفرنس تھی، کیا نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ شروعات نہیں ہونی تھی؟ بالکل ہونی چاہیے تھی، سب کے ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو بھی اپنے منشور میں نیشنل کانفرنس جو رکھا اس کے پر وہ پوری اتر رہی ہے۔ پہلا ان کا منشور میں تھا کہ ہم ریاستی، جب تک ہمارے ریاست جب ہمیں واپس نہیں ہوتی تب تک ہم کوئی بات نہیں، کیونکہ سب کو لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے، انہیں سب سے پہلے کیبنٹ میں وہی پاس کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسکولوں کا مسئلہ نیشنل کانفرنس نے وہ جو ہمارا سیشن چینج کیا، پہلے سردیوں میں پیپر جو ہے ان کو ختم کر دیا گیا تھا، وہ کروایا گیا۔ ہمارے راشن کا مسئلہ ہے وہ اس کا حل ہو گیا ہے۔ ہمارے یقیناً کہ گورنر صاحب کے جو قیادت میں جو کیبنٹ ہوئی اس میں ہمارے بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو اس کے مستحق ہوں گے وہ اس کو ملے گی۔ یہ چیزیں اسمبلی کے اندر ہونی چاہیے، جتنے بھی عملے حضرات ہیں، وہ چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں چاہے وہ ہمارے جماعت کے ہیں، ان لوگوں کو اس چیز پر کام کرنا چاہیے۔ یہ ریاست کا مسئلہ اب کیبنٹ میں چلا گیا، اب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا، اس کا پاس ہونا
یہ الگ بات ہے ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کیبنٹ نے تو پاس کر دیا، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ریاست ہمیں ملے گی۔ رہی دفعہ 370 کی بات، وہ سپریم کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے، اس سے وہاں سپریم کورٹ سے ہم لڑیں گے، ہم تو کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اگر ہمیں دے تو ہمیں انشاءاللہ ہمیں حاضر ہے، نہیں دیں گے پھر بھی لڑیں گے اس کے پاس۔ ہمیں کورٹ سے لڑائی لڑنی ہے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں لڑنی ہے۔ گرپریت سنگھ جی، نیشنل کانفرنس اقتدار میں آئی، اور اگر ہم اس سے پہلے لوک سبھا الیکشنز کی بات کرتے ہیں، جموں کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اس کو طے کرنے والے 2 اضلاع تھے، پونچھ اور راجوری۔ پونچھ اور راجوری سے نیشنل کانفرنس کو اچھی خاصی جو ہے ہم کہیں کہ حمایت ملی، اور جس کے بعد پونچھ راجوری اننت ناگ سے میاں الطاف جو ہے وہ اقتدار میں آئے، ان کو لوگوں نے منتخب کیا اپنا ممبر آف پارلیمنٹ۔ تو کیا سمجھتے ہیں لوگ جس طریقے سے کہتے ہیں، یا مخالفین نیشنل کانفرنس کے کہتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد لگ بھگ 7 سے 8 یا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لوک سبھا کو، ابھی تک ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے پونچھ راجوری کے دورے پر نہیں آئے، سوائے اس کے کہ جو لوک سبھا معاف کیجیے گا اسمبلی الیکشن ہوئے اس میں کمپین ہوئی۔ تو کس طریقے سے آپ اس مخالفت کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، لوگوں کو تو پہلے نیشنل کانفرنس پہ پورا یقین ہے، اور جہاں تک آپ نے میرے سے یہ کوشچن کیا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ یہاں ابھی نہیں آئے، ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے ان کا ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک وزٹ ہوا، وہ ایک سماجک ایک پروگرام تھا، اس میں وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا، اور میں لوگوں کے بیچ میں تب جاؤں گا جب میرے پاس کچھ آئے گا۔ ابھی میری پارلیمنٹ کو لگے ہوئے 7 سے 8 دن ہوئے، میں اس 7 سے 8 دن کے بیچ میں یہاں کا ایک دورہ کرنے کے لیے آیا، اور جب میرے پاس جب پوری کچھ آئے گا ہاتھ میں اور میں لوگوں کے پاس جاؤں گا۔ وہ بات الگ ہے سنگھ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے تک نہیں آئے وہ؟ نہیں، ایسا ہے کہ لوگوں پہ پہلے تو لوگوں کو ان پہ بہت بڑا یقین ہے، تو ایک بڑی گدی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی وہ آئیں گے اور کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ضرور لائیں گے، اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں گے، اور لوگوں کو ایک ان کے اوپر بہت بڑا ٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس ٹائم تک اس پہ کوئی ایک ٹپنی نہیں کی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں تو ڈیولپمنٹ جو ہے آنے والے ٹائم میں ہمیں ایک اچھی خاصی دکھے گی، اور جہاں پہ رجوری پونچھ کا تعلق ہے، امید ہے کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے ضرور سوچیں گے۔ اگر وہ نہیں بھی یہاں پہ آئیں گے تب بھی لوگوں کو ان کے اوپر بہت بڑا بھروسہ ہے، کیونکہ ایک وہ گدی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے ان کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اونچے ذہن کے مالک ہے۔ اور جو آپ کا ایک میرے پہ یہ کوشچن رہا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آیا، مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی یہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملے گا، اور کچھ جو اسمبلی کے الیکشن کی وجہ سے بھی وہ اپنے وہاں پہ مصروف رہے ہیں۔ تو اگر بات کریں ان کے آنے کی، تو ایک میں بار بار آپ کو میں وہی بول رہا ہوں کہ لوگوں نے بھی اس چیز کو یہ نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ایک پیری مریدی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں پہ، لوگوں کا ایک بڑا یقین ہے ان کے اوپر، ان سب چیزوں کو لوگ دیکھ کے سمجھتے ہوئے ایک لوگوں کا ابھی تک بھروسہ جو ہے ان پہ بنا ہوا ہے۔ پوری پیری مریدی الگ، سیاستدان ہونا الگ بات ہے، لیکن وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو کیا پونچھ راجوری کے ساتھ وہ انصاف کیا جائے گا جس کے خواہاں آج لوگ ہیں؟ آپ آج نیشنل کانفرنس کے ورکر ہونے کے ناطے مت کہیے گا، آپ ایک عام شہری، ایک عام باشندے کے طور پر سوچیں، کیا جس طریقے سے برسوں سے کئی سالوں سے جو ہے پونچھ راجوری کے ساتھ ناانصافی ہوتی گئی ہے، سوتیلا سلوک ہوتا گیا ہے، آج اگر ہم پونچھ راجوری کی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے سالوں سے اور بدتر ہوئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ کے اندر جا کے پونچھ راجوری کو وہ انصاف دلا پائیں گے؟ بالکل دلا پائیں گے۔ انہوں نے یہاں کے مدعے جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر رکھے ہیں، خاص کر روڈوں کا مدعا انہوں نے یہاں کا دیکھ کے، جب وہ آئے یہاں پہ کمپین کے ٹائم آئے، باقی ایک دفعہ بیچ میں آئے، انہوں نے یہاں کے روڈ کا مسئلہ، خاص کر رجوری اور پونچھ کا اور یہاں سے جموں کا جو روڈ کا مسئلہ ہے، اس کو خود انہوں نے اس کے اوپر وزٹ کیا اور دیکھا، اور یہ مدعا انہوں نے یہاں کا مدعا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے بھی اٹھایا۔ ہمیں پورا یقین ہے یہاں کی تعلیمی اور ترقی میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے، اور یہ کام جو ہے ان کے آنے کے بعد کئی کاموں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے شروع بھی ہوئی ہے، اور امید ہے کہ یہاں کی پونچھ آپ کے جیسے آپ کا یہ میرے پہ کوشچن رہا ہے کہ یہاں کے جو پچھلے حالات جو ہے بدتر تھے، مجھے لگتا ہے کہ اب اسمبلی الیکشن بھی ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی یہاں کے حالات جو ہیں دن بدن جو ہے سدھرتے جا رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں اپنے یہاں کی پونچھ کانسٹیچوئنسی کی، اور یہاں پہ جب ہمارے اعجاز جان صاحب ایم ایل اے بن کے یہاں پہ آئے،
ओथ के बाद उन्होंने आने साथ यहाँ की जो है बागडोर संभाल ली, चाहे वो हेल्थ का इशू है, चाहे हॉस्पिटल का इशू है, चाहे रोड का इशू है, चाहे ब्लैक टॉपिंग का इशू है, जहाँ जहाँ उनको खामियां लगती हैं उन खामियों को उन्होंने पहले दिन से जो है पकड़ में लाया। आप आज हॉस्पिटल की जाके पोजीशन देखिए, जो लोग कुर्सी पे बैठ के और ऑर्डर करके काम चलाते थे, एजाज जान साहब ने उनको वार्न किया कि अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजम हो और एक अच्छी खासी सैलरी ले रहे हो और आप जो है एक नाजायज़ आदमी को तंग करके यहाँ का जो है निज़ाम चला रहे हो, मैं उसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उन्होंने उन सब चीज़ों को देखते हुए एक हॉस्पिटल के साथ वहाँ की इंतज़ामिया के साथ जो है मीटिंग ली और वहाँ की जो खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको सामने लाया और उनको खुद भी उन्होंने एक लेट आवर्स में भी जाके वहाँ पे विज़िट किया। आज आप हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल की तरक्की का काम जो है शुरू हो गया। जहाँ पे हॉस्पिटल की मैं अगर बात करूँ, रोड्स की, पार्किंग की, जहाँ पे एक एम्बुलेंस को भी किसी टाइम जाने का रास्ता नहीं होता था, जो काम बड़ी स्लो प्रोसेस से चल रहा था, उन्होंने उसको भी टाइट किया। और जो पीछे एक प्लांट का काम चल रहा था उसको भी उन्होंने देखा और उन्होंने उसको भी वार्न किया कि ये काम पिछले 6 महीनों से आपको ये जगह जो है वो आपको एक ट्रायंगल शेप में आप उसको भी नहीं आप क्लियर कर पाए। उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है सख्ती से निपटा जाएगा। और अब मुझे लगता है कि जो हालात जम्मू कश्मीर के इस जो इलेक्शन के बाद जो है बदलते नज़र आएंगे। आप देखिए 2 दिन पहले असेंबली में किस कदर हंगामा हो रहा है। क्यों कि वो लोग जिन्होंने तानाशाही से यहाँ पे पिछले 10 सालों में राज किया है, वो लोग आज भी नहीं चाह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आज लोगों के हक़ की बात करे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हक़ की बात करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले अपने जो मैनिफेस्टो थे उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही है, मगर वो लोग वहाँ पर जो हंगामा करके ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हित की बात ना करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की डेवलपमेंट की बात ना करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की तालीमी और तरक्की की बात ना करे, लोगों के बच्चों के फ्यूचर की बात ना करे। मैं समझता हूं कि आज जो ये हंगामा देख के हमें उन एमएलएस पर जो है एक बड़ी शर्म आती है कि पढ़ लिख के लोगों ने उनको एक मैंडेट दिया, लोगों ने उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो ओपोजिशन में उनको आगे किया और वो लोग वैसे हंगामा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के हर बेरोज़गार को रोज़गार देने के लिए सोचती आ रही है और मुझे लगता है कि वो आगे भी ऐसे करेगी। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कारकुनान जिनका कहना है और जो पूरी उम्मीद हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कहे पर खरा उतरेगी। जिस तरीके से उसने असेंबली इंतखाबात से पहले अपने मंशूर में जो बातें लोगों से की थी या वादे जो लोगों से किए थे, बहरहाल हंगामा जो हुआ है, हंगामे के बाद लोग मायूस हैं। लोगों का ये कहना है कि जो मुद्दे, जो मसले असेंबली सेशन के दौरान जिन पे बात होनी चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। बहरहाल अब आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पावर में है, इक़्तिदार में है, ये किस तरीके से अपनी कहीं पर खरा उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी।